بسم الله الرحمن الرحيم. علم صلّاللہ علیہ وسلم صلّاللہ علیہ وسلم. ہوتے ہیں معجزے اگر آپ دل سے محبت سے اسپیشلی درود شریف پڑھیں. اس میں اتنی پاور ہے، اتنی طاقت ہے کہ آپ کو اس کا اندازہ ہی نہیں. اسی لیے کسی نے کہا تھا تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، اور ہر مرض کی دعا ہے صلی علی محمد. السلام علیکم. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں ہوں خالد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. آج کا جو میرا ویڈیو، جو میرا ویلاگ ہے، یہ صرف میریکلز آف درود شریف کے متعلق ہے. انشاءاللہ ہر جمعے کو میری کوشش ہوگی کہ آپ کو ایک سچا واقعہ جو کہ درود شریف کے متعلق، درود شریف کے پڑھنے والوں کے متعلق ہو، وہ آپ کو سنایا جائے، جس کو سن کے آپ کا ایمان تازہ ہو اور آپ کا یقین مضبوط ہو اور آپ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں جتنا ہو سکے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے تھے ان کے لیے جو کثرت سے درود شریف پڑھیں گے کہ جو چاہو گے وہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرتے رہیں گے. اور کیا چاہیے اس دنیا میں؟ تو اگر ایک بادشاہ، وہ بھی جو چاہے وہ نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پہ اگر اس کو بیماری لگ جائے تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ علاج تو کرا سکتا ہے، لیکن وہ علاج میں شفا بھی اس مالک اور خالق کے ہاتھ میں ہے. تو جتنا ہو سکے درود شریف پڑھیں. تو چلتے ہیں اس میریکلز آف درود شریف کی طرف. یہ ان دنوں کا واقعہ جب میں جرمنی میں تھا. تو میرا ایک دوست تھا، اس کا تعلق تھا بنگلہ دیش سے. اس کا اصل میں جرمنی میں سٹیٹس ختم ہو چکا تھا اور وہ انلیگل تھا وہاں پہ. تو میرے پاس آیا مشورہ کرنے کے لیے، اور مشورہ یہ کرنے کے لیے آیا کہ میں پرتگال جانا چاہتا ہوں. یہ 1990s کی بات ہے. اس وقت پرتگال نے امیگریشن اوپن کی ہوئی تھی. تو اس کو کسی نے کہا کہ وہاں پہ آ جاؤ، پیپر جمع ہو جائیں گے اور تمہارا پاسپورٹ کا کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا. تو وہ مجھ سے یہ مشورہ کرنے آیا کہ میں انلیگل ہوں اور ٹریول بڑا لمبا ہے، بائی بس میں نے جانا ہے جرمنی سے فرانس، فرانس سے اسپین، اور اسپین سے پھر میں نے پرتگال جانا ہے. تو خالد صاحب مشورہ دیں کہ راستے میں 2 بارڈر آئیں گے. اس وقت EU تو ہو چکا تھا ایک، لیکن پھر بھی میرا خیال نہیں اس وقت ابھی ہوا نہیں تھا، لیکن بارڈر سسٹم ختم ہو چکے تھے تقریباً. تو جہاں تک مجھے اطلاع تھی کہ اتنی چیکنگ نہیں تھی. تو میں نے اسے کہا یار چیکنگ تو اتنی نہیں ہے، آپ ٹریول کر سکتے ہو، لیکن آپ ایک کام کرنا، ایک تو باوضو رہنا ٹریول کرتے وقت، اور دوسرا درود شریف دل میں پڑھتے رہنا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں لے جائیں گے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اس نے اس نصیحت کو پلے باندھ دیا، اور کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا کہ وہ پرتگال جانے کے لیے سفر پہ نکل چکا ہے. خیر میری اس سے تقریباً 1.5 ہفتہ ملاقات نہیں ہوئی. 1.5 ہفتے کے بعد اچانک میری اور اس کی ملاقات ہوئی، اور پھر اس نے جو مجھے واقعہ سنایا وہ میں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں، جس کو سن کر اگر آپ محبت سے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ایمان اور یقین تازہ ہوگا، انشاءاللہ مضبوط ہوگا. تو اس نے مجھے سنایا واقعہ کہ جاتے ہوئے تو مجھے الحمدللہ کوئی اتنا ایشو نہیں ہوا. میں پرتگال پہنچ گیا. پرتگال جا کے جس شخص سے میں نے ملنا تھا اس کو میں ملا، اور اس نے کوئی پیپروں کے لیے بات کی کسی کے ساتھ، لیکن وہاں پہ کوسٹ پیسے اتنے تھے کہ جو میرے پاس تھے نہیں، اور میں کسی کے پاس ٹھہرا ہوا تھا، تو مجبوری مجھے وہاں سے واپس آنا پڑا. تو کہتا ہے کہ میں نے واپسی کی بس کی ٹکٹ کروائی، اور جاتے ہوئے جیسے گیا تھا اسی طرح آتے ہوئے بھی دل کے اندر درود شریف پڑھ رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا کہ انلیگل ہوں، اگر میں پکڑا جاتا ہوں تو سیدھا مجھے ڈپورٹ کیا جائے گا. کہتا سفر شروع ہوا تو پرتگال سے جب بس اسپین میں انٹر ہوئی تو بارڈر پہ کچھ اتنی سختی نہیں تھی، لیکن جیسے ہی جرمنی کا بارڈر آیا تو وہاں پہ انہوں نے بس کو سائڈ پہ لگایا، اور پولیس اور امیگریشن والے تھے، شاید وہ 6-7 بندے تھے، وہ بس کے اندر انٹر ہو گئے. اور انہوں نے انٹر ہو کے جس طرف ڈرائیور تھا، جس طرف بس کا منہ تھا، وہاں سے انہوں نے ایک ایک بندے کو چیک کرنا شروع کر دیا. یہ سچویشن دیکھ کے کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور دل میں درود شریف پڑھنا شروع ہو گیا. کہتا ہے خالد صاحب یقین کرے، میں درود شریف پڑھ رہا ہوں
اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ایک بندے سے وہ ڈاکومنٹس دیکھ رہے ہیں. فارنر بھی کافی بیٹھے ہوئے تھے, گورے بھی تھے, اور وہ چیکنگ کرتے کرتے جب میرے سے 2 سیٹیں پہلے تک پہنچے, یعنی 2 بندے ادھر سے 2 بندے 4 بندے تھے وہ, اور ایک باہر کھڑا تھا, اور جب میری سیٹ کے پاس پہنچے تو میں, اب میرے پاس کہتا ڈاکومنٹس وہی وہ پرانے ڈاکومنٹس ایکسپائر ہوئے تھے, تو لیکن میں درود شریف کہتا دل میں پڑھ رہا ہوں. کہتا خالد صاحب یقین کریں, مجھے خود یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ میری جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں وہاں سے گزر کے میرے پیچھے والی سیٹ سے جا کے انہوں نے ڈاکومنٹس مانگے ہیں. مجھ سے ڈاکومنٹس ہی نہیں مانگے, میرے ساتھ والے بندے سے اور میرے سے, دونوں سے انہوں نے مانگے ہی نہیں ہیں ڈاکومنٹس. اور کہتا ہے پیچھے جا کے سب کے چیک کر کے نیچے اتر کے انہوں نے آواز دی ڈرائیور کو, ڈرائیور سے کہا ایک ہی گیٹ ہوتا ہے, آگے سے اترے ہیں وہ, وہاں سے اتر کے انہوں نے کہا کہ جی وہ نا آپ ڈور بند کر لو اور آپ جا سکتے ہو. کہتا ڈور بند ہو گیا بس کا, اور بس نے سفر شروع کر دیا, اور میری آنکھوں میں کہتا جی آنسو آنے شروع ہو گئے, اور میں حیران پریشان. کہتا ہے خالد صاحب مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہوا کیسے. ہر بندے سے وہ ڈاکومنٹس چیک کر رہے تھے, اور مجھے تو ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے انہوں نے مجھے دیکھا ہی نہیں, میں ان کو نظر آیا ہی نہیں ہوں کہ اس سیٹ کے اوپر بھی کوئی بیٹھا ہوا ہے. ایسے کہ جیسے یہ سیٹ خالی ہے, اور وہاں سے وہ پوری ٹیم گزر کے پیچھے چلی گئی ہے, پیچھے چیک کر کے واپس جا کے اتر کے انہوں نے کہا جاؤ جی. اللہ اکبر. تو یہ کس کا کمال ہے؟ یہ درود شریف کا کمال ہے. واللہ اگر آپ کا یقین کامل ہوگا اور آپ محبت کے ساتھ اس درود شریف کو اپنی زندگی میں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو اس کے معجزات آپ کو اس دنیا میں تو نظر آئے ہی گے, مرنے کے بعد بھی آپ کو اس کا اتنا اجر ملے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور اس دنیا میں جب تک آپ زندہ رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو پریشانیوں سے, مصیبتوں سے محفوظ رکھیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ الصحابی کے لیے نکلے تھے وہ قیامت تک ویلڈ ہیں. ان کو ہمارے درود شریفوں کی ضرورت نہیں ہے, ان کا تو اللہ تعالیٰ نے نام بلند کیا ہوا ہے. ورفعنا لک ذکرک, ان کا ذکر بلند ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے. وہ تو قیامت تک بلند ترین رہنا ہے. ہمارے وجہ سے ان کا بلند نہیں ہونا ذکر یا درود شریف پڑھنے سے ہم نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دینا, یہ ہماری ذات کے لیے ہے. اسی لیے کہا تھا اس صحابی کو جس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں کثرت سے درود شریف پڑھوں گا, تو فرمایا تمہارے غم دور ہوتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ وہی کریں گے جو تم چاہو گے, جو تم چاہو گے اللہ تعالیٰ ویسا ہی کریں گے, اور گناہوں پہ معافی ملتی رہے گی. اور کیا چاہیے یار. تو آج سے شروع ہو جائیں, درود شریف کو کثرت سے پڑھیں, جتنا ہو سکے پڑھیں, کم از کم دن میں 100 دفعہ درود شریف ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں. اور اس کی جب آپ کو رحمتیں, برکتیں اور اس کا اجر و ثواب اور اس کا فائدہ جب آپ کو محسوس ہوگا تو اس کو اور بڑھائیں خوشی سے. اس کے ساتھ ہی خالد احمد کو اجازت دیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے جمعے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وسلم